بنیادی طور پر آج کا موضوع سردی ہے۔ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ موضوعات ایسے موضوعات ہیں جن پر کم گفتگو کی جاتی ہے اور کم سننے کو ملتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ قریش کی ابتدائی آیات میں فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا کس چیز سے؟ اگلی آیت میں فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فرمایا اس مانوس کیے جانے کی برکت سے وہ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی بڑی سہولت کے ساتھ تجارت کا سفر کیا کرتے تھے۔ الشتاء عربی زبان میں سردی کو کہا جاتا ہے اور الصیف گرمی کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو موسموں کا ذکر کیا، الشتاء سردی کو اور الصیف گرمی کو کہتے ہیں۔ اب اسالیب قرآن میں، قواعد قرآن میں، اصول تفسیر میں یہ ضابطہ موجود ہے اور یہ اصول موجود ہے کہ جب بھی قرآن دو چیزوں کا ذکر کرے، جب بھی قرآن دو چیزوں کا ذکر کرتا ہے، جب ان کی نمبرنگ کی بات کی جائے کہ پہلے نمبر پر کون سی چیز ہوگی، دوسرے نمبر پر کون سی چیز ہوگی، تو اللہ رب العزت پہلے اس کو رکھتا ہے جس کی اہمیت اس کی بارگاہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورۃ الملک ہم پڑھتے ہیں، اس میں فرمایا اللہ رب العزت نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا اور جس نے زندگی کو پیدا کیا۔ حالانکہ ہماری ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ زندگی کا ذکر پہلے کیا جاتا اور موت کا ذکر بعد میں کیا جاتا، لیکن نہیں، اللہ نے موت کا ذکر پہلے کیا، زندگی اور حیات کا ذکر بعد میں کیا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو موت ہے، بندہ مومن کی موت، اس کی اہمیت یہ ہے کہ بندہ مومن کی موت ایک غافل بندے کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے موت کا ذکر پہلے کیا اور زندگی کا ذکر بعد میں کیا۔ سو یہ جو ترتیب ہے یہ اس شے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں دو موسموں کا ذکر کر کے سردی کا ذکر پہلے کیا، فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ میں بتا چکا کہ الشتاء عربی زبان میں سردی کو کہا جاتا ہے۔